أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ آپ ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ پاک نے ان کے کانوں پر ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے اور پردہ ہے ان پر۔ اللہ پاک نے پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ لوگ سنتے ضرور ہیں لیکن جو نصیحت کی باتیں ہیں، نصیحت ہے، ان کو نہیں سنتے۔ جب وہ بات نہیں سنتے تو اللہ پاک نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں جن لوگوں نے کفر کر لیا ہے۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کفر اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز چھپ جائے، یعنی جس چیز کو کوئی انسان چھپا لے تو اس کو کافر کہتے ہیں۔ یہ معنی مرادی نہیں ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہے، اصل جو معنی مرادی ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے نصیحت کی بات کو نہیں سنا، نصیحت کی بات کو ٹھکرا دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا اس قرآن پاک کو وہ لوگ نہیں مانتے تو انہوں نے کفر کیا، لہذا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان پر برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جنہوں نے کفر کر لیا، قرآن کا انکار کر لیا، احادیث مبارکہ کا انکار کر لیا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، اپنی جان کو مشقت میں ڈال رہے ہیں، آپ ان پر تلاوت کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں اور ان پر بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں، لیکن ان کو اگر آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اگر آپ ڈرائیں گے جہنم کے عذاب سے، اگر آپ ڈرائیں گے قبر کے عذاب سے، اگر آپ ڈرائیں گے اللہ رب العزت کے دردناک عذاب سے، تو وہ نہیں، ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر بھی مہر لگا دی ہے اور ان پر پردہ ڈال دیا ہے کہ نصیحت کی جو باتیں ہیں ان کو سنائی نہیں دیتی۔ جنہوں نے اپنی نصیحت کو ٹھکرا دیا وہ دنیا کے اندر بھی ناکام ہو کر رہ گئے، آخرت کے اندر بھی ناکام ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے جو فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جنہوں نے کفر کر لیا، جو انکار کر گئے قرآن پاک کا،
جنہوں نے آپ کے احکام کو، آپ کے طریقہ کار کو نہیں مانا، آپ کی قرآن کی تعلیم جو آپ نے سنائی ہے ان کو نہیں مانتے، آپ جو ارشادات پر ان پر پیش کرتے ہیں ان کو نہیں مانتے، وہ انہوں نے کفر کر لیا، وہ کافر ہو گئے، ان پر برابر ہے، سوا ان پر برابر ہیں، یا ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ انہوں نے کفر کر لیا، وہ نہیں مانیں گے۔ جنہوں نے مانا بھی نہیں، انہوں نے کفر کر لیا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے قبر کو نہیں مانا، انہوں نے جہنم کو نہیں مانا، انہوں نے اللہ رب العزت کو نہیں ماننا۔ اللہ رب العزت کی تعریف کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی تعریف کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی تعریف کیا ہے؟ انہوں نے اللہ رب العزت کی تعریف کو نہیں مانا۔ جب نہیں مانا، لا یؤمنون، ان پر برابر ہے، اگر آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان پر برابر ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر بھی مہر ہے۔ جس چیز پر مہر لگ جائے وہ چیز پکی ہو جاتی ہے، یعنی اس مہر کے بعد کوئی چیز لکھی نہیں جاتی، اور ان کے دلوں پر جو مہر لگ گئی، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ جس چیز پر مہر لگا دی جائے اس چیز کو آگے لکھا نہیں جاتا، وہ پوری ہو جاتی ہے، تو ان کو دلوں پر مہر لگ گئی، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی گئی، ان کے کانوں کے اندر بھی نصیحت کی باتیں نہیں آتی، قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی جو اندر نصیحت ہیں وہ نصیحت بھی ان کے اندر نہیں آتی، اور چاہے وہ جو کچھ سنیں لیکن ان پر نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ پاک نے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر بھی مہر لگا دی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ بھی رہے ہیں پھر بھی نہیں مانتے، تو اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر بھی مہر لگا دی۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے کفر کر لیا، انہوں نے نہیں مانا، ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے، ان کے دلوں پر اللہ پاک نے مہر لگا دی گئی۔ اب مثال یہ ہے کہ جس چیز پر مہر لگا دی جائے وہ چیز مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی اور چیز اس پر نہیں لکھی جاتی۔ اب ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، یعنی یہ کافر ہو گئے، ان کے دل جو ہے وہ نصیحت نہیں لے سکتے، ان کے کان جو ہے وہ نصیحت نہیں سن سکتے، ان کی آنکھوں جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو دیکھتی تو ہے لیکن ان سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے، ان سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اور ان کے دلوں پر اللہ پاک نے مہر لگا دی، کانوں پر بھی اور آنکھوں پر اللہ پاک نے پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہو گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔